بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے رسائل و مسائل سیریز کے ایک اور سوال اور جواب میں حاضر ہیں۔ ایک آدمی سوال کرتا ہے کہ جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق ایک مرتبہ جہنم نے خدا سے دم گھٹنے کی شکایت کی اور سانس لینے کی اجازت مانگی۔ اللہ نے فرمایا تو سال میں 2 سانس لے سکتی ہے۔ چنانچہ انہی سے دونوں موسم گرما اور سرما پیدا ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ جناب عذراء کرم اس حدیث سے متعلق میرے شبہات کو ملاحظہ فرمائیں گے اور اس کی وضاحت کر کے میری پریشانی اور بے اطمینانی رفع فرما دیں گے، شکر گزار رہوں گا۔ یہ سوال تھا۔ جواب میں مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح بخاری کتاب مواقیت الصلاۃ میں ہے۔ اس کا خلاصہ بھی آپ نے صحیح بیان نہیں کیا ہے۔ اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جب گرمی کا زور ہو تو ظہر کی نماز ٹھنڈی کر کے پڑھو، یعنی دیر کر کے پڑھو۔ جب گرمی کی شدت میں کمی ہو جائے، کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی پھونک سے ہے۔ جہنم نے اپنے رب سے شکایت کی اور کہا کہ اے رب میرے اجزاء ایک دوسرے کو کھائے جاتے ہیں۔ اس کے رب نے اسے 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت دے دی، ایک مرتبہ جاڑے میں اور دوسری مرتبہ گرمی میں۔ گرمی کا سانس اس شدید ترین گرمی جیسا ہوتا ہے جو تم لوگ موسم گرما میں پاتے ہو، اور سردی کا سانس اس شدید ترین سردی جیسا ہوتا ہے جو تم موسم سرما میں پاتے ہو، او کما قال علیہ السلام۔ اس حدیث پر اعتراض کرنے سے پہلے اس امر طبعیات پر غور کر لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مقصد اسے بیان سے آخر کیا ہو سکتا تھا؟ کہ کیا آپ ایک عالم طبعیات کی حیثیت سے موسمی تغیرات کے وجوہ بیان فرمانا چاہتے تھے، یا یہ کہ آپ ایک نبی کی حیثیت سے گرمی کی تکلیف محسوس کرنے والوں کو جہنم کا تصور دلانا چاہتے تھے؟ جس شخص نے بھی قرآن اور سیرت نبی پر غور کیا ہوگا وہ بلا تعمل کہہ دے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت پہلی نہ تھی بلکہ دوسری تھی، اور گرمی کی شدت کے زمانے میں ظہر کی نماز ٹھنڈی پڑھنے کا حکم دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا، اس سے آپ کا مقصد دوزخ سے ڈرانا اور ان کاموں سے روکنا تھا جو آپ کو دوزخ کا مستحق بناتے ہیں۔ اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد قرآن کی اس ارشاد سے ملتا جلتا ہے جو غزوہ تبوک کے موقع پر فرمایا گیا تھا، وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جہنم اشد حرا، التوبہ۔ ترجمہ، انہوں نے کہا کہ اس شدید گرمی میں جہاد کے لیے نہ نکلو، اے نبی ان سے کہو کہ جہنم کی آگ اس گرمی سے زیادہ گرم ہے۔ جس طرح یہاں قرآن علم طبعیات کا کوئی مسئلہ بیان نہیں کر رہا ہے، اس طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ حدیث بھی طبعیات کا درس دینے کے لیے نہیں ہے۔ قرآن دنیا کی گرمی کا جہنم کی گرمی سے مقابلہ اس لیے کر رہا ہے کہ پس منظر میں وہ لوگ موجود تھے جو اس گرمی سے گھبرا کر جہاد کے لیے نکلنے سے جی چرا رہے تھے۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا کی شدید گرمی اور شدید سردی کو دوزخ کی محض 2 پھونکوں کے برابر اس لیے بتا رہے ہیں کہ پس منظر میں وہ لوگ موجود تھے جو جاڑے میں صبح کی اور گرمی میں ظہر کی نماز کے لیے نکلنے سے گھبراتے تھے۔ چنانچہ مسند احمد میں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت آئی ہے کہ لم یکن یصلی صلاۃ اشد علی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہا، یعنی ظہر کی نماز سے بڑھ کر کوئی نماز اصحاب رسول اللہ پر شاق نہ تھی۔ اس کا اندازہ ہر وہ شخص کر سکتا ہے جس نے گرمی کے زمانے میں عرب کی دوپہر کبھی دیکھی ہو۔ اس کے بعد حدیث کے اصل الفاظ کی طرف آئیے کہ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فِيهِ جہنم، گرمی کی شدت جہنم کی پھونک سے ہے، کہ معنی لازماً یہی نہیں ہے کہ دنیا میں گرمی جہنم کی پھونک کی وجہ سے آتی ہے، بلکہ اس کی معنی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ جہنم کی پھونک کی قسم یا جنس سے ہے۔ اس لیے عربی زبان میں لفظ من بیان جنس کے لیے بکثرت استعمال ہوتا ہے، اور خود قرآن مجید میں اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں، جیسے ما یفتح اللہ للناس من رحمت، فاطر سورہ فاطر، مہما تأتنا به من آیت سورہ الاعراف، فاجتنبوا الرجس من الاوثان سورہ حج۔ رہا آخری فقرہ تو اس میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ دنیا میں گرمی اور جاڑے کے موسم دوزخ کے ان 2 پھونکوں کے سبب سے آتے ہیں، بلکہ الفاظ یہ ہیں فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ،
नफ्सिन फ़िश्शिताइ व नफ्सिन फ़िस्सैफ़ फ़हुव अशद्दु मा तजिदून मिनल हर्र व अशद्दु मा तजिदून मिनल ज़महरीर। बस उस रब ने उसको 2 सांसों की इजाज़त दी, एक सांस जाड़े में और एक सांस गर्मी में, जो उस शदीद तरीन गर्मी जैसा है जो तुम पाते हो और उस शदीद तरीन सर्दी जैसा है जो तुम पाते हो। तर्जुमानुल कुरान अक्टूबर नवंबर 1952 1952। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। ये मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह के वो सवालात हैं जो उनसे लोगों ने उनके सामने किए और मौलाना ने उनको फिर उसी वक्त जवाब दिया और फिर उसको इन राइटिंग लिखा गया। और भी मौलाना के इस तरह के सवालात और जवाबात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे सवाब और कार खैर की नीयत से शेयर करें। जज़ाकल्लाह।